From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. بنی-گالا میں ہنگامی پریس کانفرنس، پوری قوم باہر نکلنے کے لیے تیار۔ عمران خان کو الطاف حسین والے جال میں یہ نہیں پھنسا سکیں گے۔ تفصیل میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، جرنیل پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ آخری کارڈ تھا ان کے پاس کہ عمران خان کو الطاف حسین والے جال کے ذریعے قابو کریں، اور وہ اس میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اچھا، تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں اس نوجوان کو جو کل اندھیری رات میں آنکھوں میں گہرا غم لیے اڈیالہ میں کھڑا اس واٹر کینن کے سامنے اس جرت کا اظہار کر رہا تھا کہ عمران خان زندہ باد، آؤ۔ بازو کھول کے وہ کہتا تھا، پھینکو پانی، چلاؤ گولی، ہم یہاں موجود ہیں، ہم عمران خان کو رہا کرائیں گے۔ کل رات جرنیلوں کو اندازہ ہو گیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، کوئی بھی اس کو جج کر سکتا ہے۔ جرنیل بھی یہ سمجھ گئے، دیکھ کے چند دانے دیکھے جاتے ہیں کہ دیکھ تیار ہے کہ نہیں۔ کل رات جرنیلوں نے دیکھ لیا تحریک اب بالکل تیار ہے۔ جتنی کوشش کر سکتے تھے عدالتوں کے چکر اور روز جانا روز آنا، وہ سب ختم ہو گیا۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ اب جو وہ کریں گے، اگر آپ میں پاور ہے تو کم آن، گیٹ می، کیچ می اف یو کین، آؤ پکڑو۔ اب حالات بڑی تیزی سے اس طرف جائیں گے۔ اچھا لوک، دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس جال سے جس میں انہوں نے الطاف حسین کو پھنسایا تھا، عمران خان کو نہیں پھنسا سکیں گے، تو لیٹ می گیو یو سم گڈ ریشنل۔ بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی، اگر تفصیل سے کریں تو پوائنٹس پہ چل لیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، ایم کیو ایم ایک شہر کی جماعت تھی، اس کے تھوڑے سے مقاصد تھے، ٹھیک۔ پی ٹی آئی پوری ملک گیر جماعت ہے۔ الطاف حسین ایک مخصوص طبقے کے لیڈر تھے۔ عمران خان پورے پاکستان کا لیڈر ہے، پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے عمران خان۔ اس فرق کو آپ سمجھتے ہوں گے، ڈینائی کریں تو کیجئے، لیکن فیکٹس ریمین دیئر، وہ رہتا ہے، حق سچ وہیں رہتا ہے۔ تو دیکھیے، آپ کا واسطہ جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی تحریک سے ہے، آپ اس کو ایک سیاسی جماعت سمجھ رہے ہیں۔ وہ ایک تحریک ہے جو 25 کروڑ لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ کرپشن کے خلاف اس نے ایک ایسا دیا جلا دیا ہے کہ اب آپ اس کو بجھا نہیں سکتے۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، الطاف حسین کے زمانے میں حالات کچھ اور تھے، آج حالات مختلف ہیں۔ آپ کی مقبولیت اس وقت عوام میں کہیں 70% تھی، کہیں 80% تھی، کہیں 40% تھی۔ آج آپ کی قبولیت، مقبولیت دونوں 1-2% ہوگی کہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے جو ایکس ملٹری کے لوگ ہیں نا، وہ بھی آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یا دیکھیے، حقیقت سے آپ منہ چھپائیں لیکن حقیقت will remain۔ وہ آپ کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ پسند چلو ایک بات ہے، ایک لیول ہے، اس سے بھی نیچے کا لیول یہ ہوتا ہے لوگ نفرت کرنے لگے ہیں۔ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، I'm sorry to say، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے، الطاف حسین کو آپ نے اتنا تنگ کیا کہ اس کے منہ سے وہ الفاظ نکلے جس نے اس کو برباد کر دیا، ٹھیک۔ آج عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ ایسی ہے کہ اگر تم اس کو پھانسی پہ بھی چڑھا دو گے، اگر اس کو کسی چیز سے قتل بھی کرواؤ گے، تو اس کے منہ سے
لیاقت علی خان کی طرح وہی آخری الفاظ نکلیں گے، پاکستان زندہ باد، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا۔ لیاقت علی خان کے سینے پہ جب گولی لگی اور خون کا فوارہ چھوٹا تو انہوں نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کسی کے لیے کچھ دعا نہیں مانگی، اللہ سے کہا اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا۔ عمران خان کو اگر تم ایسا بھی کروا دو، اس کے منہ سے یہی الفاظ نکلیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3 اور پوائنٹ نمبر 4 میں گڑبڑ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے اس مرتبہ جال لانے والا جو ہے وہ خود جال میں پھنستا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ الطاف حسین نے پاور کھونے سے پہلے اپنا کیریکٹر کھو دیا تھا، اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا۔ الطاف حسین نے پاور کھونے سے پہلے اپنا کردار کھو دیا تھا، اور عمران کا کردار آج بھی پوری قوم کے لیے ہوپ ہے۔ He is the first love for nation and the last man who can make Pakistan great again۔ وہ صورتحال ہے دلوں ذہنوں میں، وہ پہلی محبت اور آخری امید ہے۔ اس کا کردار ایسا ہے، الطاف حسین نے قوت کھونے سے پہلے ہی کردار کھو دیا تھا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں یہاں ٹائم بھی بچاتا ہوں اور نہیں کہنا چاہتا۔ اچھا صاحب، دیکھیے یہ ناکام کیوں ہوں گے اور یہ اس جال سے عمران خان کو کیوں گرفتار نہیں کر پائیں گے؟ ایک آخری ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں، اور جو خود آپ مشاہدہ کیجئے، میں صرف اس کو انڈیکیٹ کرتا ہوں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آج کی بات ہے، کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کتنی گندی باتیں کی الطاف حسین کے متعلق، کتا کہہ رہے ہیں اور کیا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، جو کچھ ان سے بن پڑتا تھا انہوں نے کہہ لیا۔ ان کی جب پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی والوں نے، انہوں نے کوئی بدتمیزی کے الفاظ نہیں کہے۔ پھر یہ انتظار میں رہے، یہ ان کو بوائل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ آئیں اور ویسی کوئی الفاظ کہہ دیں جو اس نے کہے تھے الطاف حسین نے۔ تو انہوں نے ایسی کوئی حماقت نہیں کی۔ انہوں نے جلسے میں کیا کیا؟ الطاف حسین اکثر ایک بات کہتے ہیں، یہ ملک میرا ہے، یہ فوج میری ہے، یہ لوگ میرے ہیں۔ اور میں نے پہلے آپ سے کہا نا، اگر اس کی آخری سانس بھی چل رہی ہوگی تو وہ کہے گا یہ ملک میرا ہے، یہ لوگ میرے ہیں، یہ فوج میری ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے منہ سے کچھ اور نکلوا دیں۔ یہ بڑا ذہین لڑکا آیا ہے، کیا نام ہے اس کا، سہیل آفریدی۔ اس نے دوسرے دن پشاور میں جلسے میں اپنے جلسے کا آغاز قومی ترانہ بجایا اور کہا کہ اگر کچھ کوے مجھے اپنی ٹھوٹ چونچ ماریں تو میں ان کو جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں حضرت علامہ اقبال کا شاہین ہوں، میں اور اوپر پرواز کروں گا۔ کیا اچھا کسی کا شعر یاد آیا کہ اور تیز ہو پرواز جو نیچے دیکھوں، اور تیز ہو پرواز جو نیچے دیکھوں، کس بلندی پہ یہ گر جانے کا ڈر لے آیا۔ اب یہاں سے آپ سوچ کو، فکر کو سمجھیے اور ان کی ناکامی کو دیکھیے کہ یہ آخری پتہ تھا ان کے پاس اور یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اچھا صاحب، کچھ نوجوان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ الطاف حسین کون ہے، ایم کیو ایم کیا ہے، یہ مہاجر کیا ہوتا ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑا ٹائم زیادہ نہ لگ جائے، مجھے خوف یہ ہے، لیکن آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ مجھ سے میرے بچے جب بڑے ہونے لگے، وہ سب یہیں پیدا ہوئے پلے بڑے، تو مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ بابا ہم کیا ہیں، ہم مہاجر ہیں یا پنجابی ہیں؟ تو میں کنفیوز ہو جاتا تھا۔ میں کہتا تھا تم پاکستانی امریکن ہو، تم نہ مہاجر ہو نہ پنجابی ہو۔ تو مختلف محفلوں میں جاتے ہیں، ان کو احساس ہو جاتا ہے کسی نے کہا ہوگا کچھ، تو میں نے کہا نہیں تم فکر نہیں کرو، تم پاکستانی ہو اور تم امریکن ہو۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ایک کا بتائیے، اچھا یہ بتائیے ان میں سے بہتر کون ہے؟ تو میں نے کہا دونوں ہی بہتر ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ پھر وہ مزید پش کرتے ہیں، تو میں نے کہا بھئی وہ حاکم ہیں، وہ رولر ہیں، ہم ایک عام سے سٹیزن ہیں اردو اسپیکنگ والے۔ تو پھر وہ سوچ کے
اپنا راستہ لے لیتے تھے. اچھا اب بہت ساری جنریشن ایسی ہے یہاں پہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کیا تھی اور ان کے مسائل کیا تھے. اچھا ان بچوں کو اب ہماری ویورشپ بھی اس طرف بہت بڑھ گئی ہے. دیکھو ایم کیو ایم جو ہے وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے لوگ جب پاکستان جنہوں نے بنایا، جب وہ پاکستان آئے تو وہ کراچی میں بڑی تعداد ان کی رہائش پذیر ہوئی، اور ان کے بہت سارے حقوق تھے، جیسے پروفیشنل کالجز میں داخلے ہیں یا کہیں اچھی جابز ہیں، تو وہ سب ان کو نہیں دی جاتی تھیں. تو وہ اس کے لیے انہوں نے اپنی ایک آواز اٹھائی تھی، جس کے رہنما تھے الطاف حسین صاحب. اب وہ کیسے ہوئی یا پھر اس کا بیڑا غرق کیسے ہوا، یہ باتیں بڑی تفصیل کی ہیں اور بتانی بھی چاہیے ہمیں، لیکن ٹائم اتنا نہیں ہوتا، اور ہم پہ تو اب زیب نہیں دیتا کہ اب اس عمر میں آ کے وہ کیا قصے ہم آپ کو بتائیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں، خاص کر کے لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں یار آپ اردو اسپیکنگ ہو کے کبھی بات نہیں کرتے، ان کے مسائل پہ ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے، اب تم بنیاد کا پتھر بن جاؤ. اس کو سوچ کے اپنے دل کو تسلی دے لو کہ بلڈنگ چمکے گی، عمارت چمکے گی، اس کا گنبد چمکے گا، تمہارا وجود نہیں ہوگا، لیکن تم ہو بنیاد کا پتھر. تم بہت اہم پتھر ہو میرے دوست، تم نے بڑا اہم کام کیا ہے، تم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہو. تمہارے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ تم نے جن کے لیے اس منزل کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا، منزل پہ پہنچ کے پتہ چلا وہ سب کچھ تمہارا، وہ بھی تمہارے نہیں ہیں. جن کے لیے تم نے سب کچھ چھوڑا تھا وہ بھی تمہارے نہیں ہیں. لیکن اب شکوہ نہیں کرو. جب میں میڈیکل کالج میں داخلہ لینے گیا، ڈو میڈیکل کالج میں، تو جو پرسنٹیج میری تھی اس سے کم پرسنٹیج والوں نے اندرون سندھ سے، پنجاب سے، دوسری جگہ سے آ کے ان کو داخلہ ملا، مجھے داخلہ نہیں ملا. میں نے کچھ شکایت کی والد صاحب سے، تو انہوں نے مجھے ایک دوا تجویز کی اور وہ ساری زندگی میرے کام آئی، اب تک کام آ رہی. انہوں نے کہا بیٹا دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں، سیٹس کم ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ دور وہاں چلے جائیے لاڑکانہ میں. وہ ڈاکٹر حامد ہمارے پڑوسی تھے، ان سے کہا، وہ مجھے وہاں لے گئے. جب وہاں گئے تو پتہ چلا انہوں نے کل ہی 2 لڑکوں کے منہ پہ جوتے کی کالی پالش ملی ہے، اب وہ واپس کراچی چلے گئے. تو میں بغیر پالش ملوائے کراچی واپس آ گیا. تو والد صاحب نے کہا بیٹا آپ کا کردار جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک ڈاکٹر کا کردار نہیں ہے جو آئے مریض کو دیکھے پرسکرپشن لکھے اور چلا جائے. آپ کا کردار پاکستان کے لیے ایک تیماردار کا کردار ہوگا، جو ساری رات مریض کہے گا کروٹ دلاؤ، دوا دو، صبح کب ہوگی، اور آپ اس کو تسلی دیں گے. تو اب آپ کو جو رہنا ہے پاکستان میں ایک تیماردار کی طرح رہنا ہے. تو میرے دوستوں اب آپ تمام اردو اسپیکنگ کے لیے اب یہی کردار رہ گیا، آپ اسی کردار میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اب کراچی جاؤ تو غیر اپنے آپ کو لگتا ہوں میں کہ یہ میں کہاں آ گیا. حقوق تو چھوڑیے، میری پہچان بھی مٹی میں مل گئی ہے، رل گئی ہے ان سڑکوں کے ساتھ. اب یہ لمبی لمبی باتیں ہیں، ان پہ توجہ نہ دیجیے. اچھا دکھ ہوتا ہے ان باتوں سے، جبکہ آج تک میں اسی تعصب کی بھٹی میں پٹ رہا ہوں. بوڑھا ہو گیا یار، کب تک ہوگا میرے ساتھ، جبکہ میں بڑا ہی اس معاملے میں لبرل ہوں. میرا بچپن، میرے دوست گلو سے لے کے سہیل بٹ تک سب پنجابی، میرے گھر میں 17 بہویں پنجابی، ٹھیک ہے نا، میری اپنی بیوی پنجابی، ٹھیک ہے نا، میری 4 بچوں میں سے صرف ایک کی شادی اردو اسپیکنگ، باقی سب پنجابی اور 2 پٹھان، ٹھیک ہے نا. تو میں نے ساری زندگی کرائٹیریا کردار کو رکھا، لیکن میں آج بھی ڈسکرمنیشن کا ہدف بنتا ہوں لوگوں کی. اس امریکہ میں رہتے ہوئے محسوس کر لیتا ہوں، خاموش رہتا ہوں. کیوں؟ میں تو بنیاد کا پتھر ہوں، میں تو تیماردار ہوں. تو اب ہمیں اپنے حقوق سب بھول جانا چاہیے. بہتر کیجئے جتنا آپ اچھا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. اچھا اب آئیے، ایسے بہت سارے قصے جو میں آپ کو سناؤں اور دل کا بوجھ ہلکا کروں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں. اچھا ہاں، اب بہت اہم پوائنٹ کہ الطاف حسین نے ایسے کیا الفاظ کہے تھے. دیکھیے 2013 میں ایک انٹرویو میں، غالباً ٹریبیون ایکسپریس میں تھا یا ڈان میں تھا، کس میں،
انہوں نے ان سے کسی نے سوال کہا کہ آپ پاکستان سے الگ سیپریٹ ہونا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا تھا میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے ملک سے سیپریشن چاہوں، یہ میرے بزرگوں کی امانت ہے، میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں۔ اب 2016 میں اس کے ساتھ انہوں نے کیا 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 ہے، یہ اندازہ لگائیے کہ 2016 میں ان کے الفاظ تھے جو ڈان پڑھیے اس میں مل جائیں گے آپ کو، کہ پاکستان ایک کینسر ہے، پاکستان دہشت گردوں کا ایک اڈا ہے۔ یہ الفاظ آپ کو وہاں پہ ملیں گے، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اور جب وہ ایک ٹیلی فونک خطاب یہ 2016 میں انہوں نے کراچی میں ہو رہا تھا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، جب انہوں نے ایسی باتیں کی تو وہ لوگ جو مجمع میں بیٹھے تھے، میں نے دیکھا ایک ایک کر کے اٹھ کے جانے لگے۔ ان لوگوں نے اس کو انکار کیا تھا آج جس کے ایک حکم پہ پورا کراچی بند کر دیتے تھے، جس کے ایک کہنے پہ گولی چلا دیتے تھے، جو بیمار ہو تو اس کے گھر کے آگے جا کے بیمار ہو کے پڑ جاتے تھے، جو ایک حکم دے دے یا جو وہاں سے گزرے گا یہ پتہ چل جاتا تھا تو رات کو لوگ رات سے جا کے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے کہ صبح یہاں سے الطاف حسین گزرے گا، جس کی مقبولیت جون آف آرک فرانس کا جو تھا اس کی طرح تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے بینک کے بڑے بڑے اعلیٰ افسران کو کہ وہ ہاتھ ملانے کے لیے ترستے تھے کہ یار الطاف حسین سے ہم ہاتھ ملا لیں۔ اس کو آج لوگوں نے ایسے چھوڑا تھا کہ اس طرح ان کا دامن چھوڑا جیسے کہ دامن چھوٹ گیا، صرف پاکستان کے لیے ایسا کہنے پر۔ یہ محبت ہے ان کی، جنہوں نے اپنا سب کچھ گوایا تھا جس کے لیے، وہاں پہ ان کے ساتھ آج بھی وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا۔ اب صبر زیادہ آ گیا ہے، اور جو میں نے کہا بس بنیاد کے پتھر بن جاؤ اور خاموش رہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو سب کچھ ملے، اور تمہیں تو تمہارے ماں باپ نے ہمیشہ تعلیم کے زیور سے آراستہ رکھا ہے۔ آج بھی دیکھو تم بہت سارے لوگوں سے بہتر ہو، آپ کو ڈھونڈنے سے بھی ایک جاہل اردو سپیکنگ نہیں ملے گا۔ تو کم ہے، ٹھیک ہے، تمہارے پاس علاج نہیں ہے، تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تمہارے حقوق نہیں ہیں، تو یہ مختصر سا جیون ہے میرے دوست، اور بہت جلد ہمیں چلے جانا ہے، لوٹ جانا ہے واپس، تو صبر کیجئے۔ لیکن پاکستان سے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتا اردو سپیکنگ۔ یہ دیکھیے اس کے بزرگوں کی نشانی ہے، یہ اس کے خون میں ہے۔ جو الطاف حسین کو چھوڑ سکتا ہے پاکستان کے لیے، وہ کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ سارا ووٹ بینک جو ہے کراچی کا، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جبکہ بہت سارے شکایت کرتے ہیں کہ عمران خان نے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں یار ہر وقت لینے کے چکر میں کیوں پڑے رہتے ہو کہ کوئی کچھ دے؟ بس جہاں ہو ٹھیک ہو۔ اب یہ بڑی لمبی بحث ہے صاحب، اس میں بڑے دل خراج باتیں ہیں اور وہ ہوتی ہے، اس کو چھوڑیے۔ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جرنیل ٹریپ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو، کہ ان کے منہ سے کچھ نکل جائے ایسا لفظ جیسے ان کے نکلا تھا کہ پاکستان ایک کینسر ہے، کوئی کہہ دے کہ پیچھے کہ ہمارے حقوق نہیں دیتے، ہمیں الگ کرو، اور جیسے وہ یہ کہیں تو پھر یہ ان کو دہشت گرد قرار دیں، ان کو قتل کریں اور اس کو بند کریں۔ یہ ان کی کوشش ہے، اور اس کوشش میں ہم کو، آپ کو، سب کو مل کر ان کو ناکام کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اور ہمارا پروگرام شیئر بھی کیجیے اگر ہماری بات صحیح ہے تو۔